شفیق عادل صاحب نے وہ بھیج رکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نگر پارکر سے ہیں کہ بیماری اور سفر پیش آنے پر کیا روزہ کھولا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے روزہ رکھ کے کھول لینا. دیکھیں جی، بیماری اور مسافر کو تو قرآن کریم نے سہولت دی ہے. باقی یہ بات درست ہے کہ بعض علاقوں میں اس حد تک شدت ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے علاقوں میں، تو وہ نہ مسافر کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے، اور بیمار کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں، جبکہ اسلام نے تو بڑا کھلا دین ہے. اصل میں تو بات وہی ہے کہ اصل اسلامی تعلیم کا فقدان ہے، اس کا پتہ نہیں، جس طرف مولوی نے چلایا اس طرف چل گئے، اس وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے دین میں بھی شدت آتی ہے، اور ان کی جذبات میں بھی بعض اوقات پھر چھوٹی سی بات کو لے کے پھر ایسے لوگوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. بہرحال تو وہ تو ایک الگ مضمون ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ بیمار ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اسے اگر چھوڑ دیں، کھول لیں آرام سے. لیکن چونکہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فتنے سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے ایسے علاقوں میں لوگوں کے سامنے اس قسم کی حرکت کرنے سے بچنا چاہیے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور ایسے وہاں پہ علاقے جہاں پہ شدید لوگ ہوں، کوئی بھی معاملہ کھڑا کر کے کوئی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں جی قادیانی ہے یا احمدی ہے یا مرزائی ہے، تو اس نے ان کو رمضان کا احترام ہی نہیں ہے، تو یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا. اس لیے اس قسم کی احتیاط بھی. ہاں، حالانکہ یہ بات بالکل اس کے خلاف ہے. احمدیوں کا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کس محبت اور شوق سے وہ کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جماعت کی تعلیمات بھی. اور خزاں آپ نے ٹھیک کہا کہ شدت پسندی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے معاشرے میں، اور باقاعدہ ہم نے پچھلے سالوں میں یہ فتوے دیکھ رکھے ہیں جہاں کہتے تھے کہ جو ایسے کھاتا نظر آئے اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے. اور جا کے ایسے کوئی دکانیں، ہوٹل وغیرہ ان پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور تماشے لگاتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں، تعلیم دینا، سکھانا یہ مقصد ہے. جو جائز جس کا عذر ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے. لیکن بے احتیاطی اس کے متعلق آج ہمارے بزرگ دوست ہیں، میرے استاد بھی ہیں، رفیق صاحب نے ربا سے یہ ایک حوالہ میں بھیجا، مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ یہ میں چاہتا ہوں پڑھ دوں. اس وقت کی بات ہوئی تو مجھے یاد آ گیا کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہماری جماعت کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. بعض لوگ چھوٹے چھوٹے عذرات پر روزے چھوڑ دیتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں وہ ایک اتنی بڑی نعمت ضائع کر رہے ہیں کہ اگر وہ اگلی زندگی میں کروڑوں سال بھی پچھتائیں گے تو یہ نعمت نہیں حاصل ہوگی. ہاں، جو بیمار ہیں میں انہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ باہر لوگوں کے سامنے نہ کھایا کریں. اس سے نہ صرف رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے بلکہ بعض لوگوں کو ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس بیماری میں روزہ منع ہے. مثلا ضعف دل کی بیماری بظاہر نظر نہیں آ سکتی، اور دیکھنے میں ایک شخص مضبوط اور ہٹا کٹا دکھائی دیتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا مضبوط شخص سارے شہر میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن ضعف قلب کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ایسا آدمی جب بازار میں کھاتا پیتا ہے تو کمزور ایمان والے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ روزے نہیں رکھتے، اور اس طرح انہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے. بس جو لوگ شرعی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے وہ بھی باہر لوگوں کے سامنے کھایا پیا نہ کریں. تو انتہائی متوازن اور جو ہے وہ صحیح تعلیم اور یہ روشنی، یہ بیلنس خلافت کے ذریعے آتا ہے. یہ نور امام کے ذریعے ملتا ہے. پوچھنے والے کئی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح ہے. فرق یہ ہے کہ آپ اگر ایک ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روکنے والا، سمجھانے والا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ آپ اس کی بات مان سکیں. آپ کا دل اس بات پر جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا کہ میں کیوں کر ان کی بات مانوں. ہم ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی، جنہوں نے ایک بیت کا جو جوا ہے وہ اپنے گلے میں پہنا، یہ تمغہ جو ہے وہ ہم نے پہنا اللہ کے فضل سے. تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. جس طرف امام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب
اس پیغام کی ضرورت ہے، وہ وقت کی عین آواز کے مطابق وہ پیغام آتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب کوئی اس کی دوسرا پہلو جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے حضرت صاحب ہماری اس طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو کسی شک شبے میں پڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ انتہائی بیلنس تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں تازہ بتازہ وہ ملتی رہتی ہیں اس برکت سے، خلافت کی برکت سے اور امام کی اطاعت کے نتیجے میں۔